أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت کو پیدا کیا ہے، اور چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کے شرف کو محفوظ رکھتے ہوئے انہیں حیوانوں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ احکامات کے پابند بنایا ہے۔ اور یہاں محرمات ابدیہ کا ذکر ہوا کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے، اور ان میں سے ایک وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہن، دودھ شریک بہن، وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لڑکی کی ماں ہے اور لڑکے نے اس کا دودھ پی لیا، اب یہ لڑکی اور لڑکا دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا کسی لڑکے کی ماں ہے اور لڑکی نے اس کا دودھ پی لیا تو بھی یہ لڑکا اور لڑکی بہن بھائی، اب ان کے آپس میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا کسی نے کسی کے ماں کی دودھ نہیں پیا، تیسری کسی عورت کا دونوں نے دودھ پی لیا، جس عورت کا دودھ لڑکے نے پیا ہے لڑکی نے بھی پی لیا، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی، اب ان کے آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح کا شادی نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کے اوپر حرام۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں نے اکٹھے دودھ پیا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ ایک نے کسی عورت کا دودھ پی لیا اور اس کے 10 سال بعد دوسرے نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے، یا 50 سال بعد یا 20 سال، جب بھی پی لیا، دونوں بہن بھائی ہیں، ان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوئے۔ تو یہ صورتیں ہیں اس کی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، جن عورتوں سے تم نے شادی کی، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، ساس جسے کہا جاتا ہے، یہ ساس تمہارے اوپر حرام ہے، اور یہ حرمت یہ صرف نکاح ہی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بس جب نکاح پڑھا دیا گیا دونوں کا تو اب جو اس کی ساس ہے یہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، خواہ اس کو طلاق پڑ جائے یا بیوہ ہو جائے، یہ داماد اپنی اس ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، خواہ اس کی گھر والی کی رخصتی اس کے گھر ہوئی ہو، اس نے ہم بستری کی ہو یا نہیں کی ہو، جب نکاح ہو گیا نکاح کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یہ ساس حرام ہو گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری پروردہ بیٹیاں، الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، جو تمہارے پرورش اور تمہاری گود میں ہیں، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ، تمہاری ان عورتوں سے ہیں یہ تمہاری پروردہ بیٹیاں، الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن عورتوں سے تم نے ہم بستری کی ہے۔ عورت کو طلاق پڑ جاتی ہے اور یا بیوہ ہو جاتی ہے، اور جس خاوند نے طلاق دی ہو یا جس سے بیوہ ہو گئی ہے اس سے کوئی بچی ہے،
اب دوسرے کے نکاح میں جاتے ہوئے عموماً پرورش میں یہ بچیاں ہوتی ہیں، اس کو پروردہ بیٹیاں کہی جاتی ہیں کہ یہ نئے شوہر کے نکاح میں جب یہ عورت آئی تو اس کی یہ بچی اسی کے پرورش میں ہے۔ اب جب اس کے پرورش میں ہے تو اگر اس دوسرے شوہر نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہو تو پرورش میں آنے والی بچی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم بستری نہیں کی، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آئی یا یہ عورت مر گئی تو اس کی جو بیٹی تھی دوسرے شوہر سے وہ اس کے لیے حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ اسی بات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم نے ہم بستری ان عورتوں کے ساتھ نہیں کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ایسے پروردہ بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، کیونکہ ان کی جو ماں تھی ان کے ساتھ کوئی ہم بستری ہوئی نہیں ہے، اور یہ دوسرے شوہر سے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں۔ کون سے بیٹے؟ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے پشتوں سے ہے، حقیقی بیٹے جو تم سے پیدا ہوئے ہیں، ان بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، جو آپ کی بہو ہے، یہ بہو آپ کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، بس منہ بولا بیٹا ہے، یہ متبنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی کسی کو بیٹا بول دیتا تو یہ منہ بولا بیٹا جائیداد میں بھی حصہ دار ہوتا، اور اس کے ساتھ وہی کچھ سلوک کیا جاتا جو حقیقی بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کی بیویوں کو اپنے اوپر حرام سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جاہلیت کی باتوں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ اور منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور علیہ السلام کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، لیکن دونوں کے آپس میں نہیں بن پڑی۔ آخر یہ کہ زید بن حارثہ نے اس کو طلاق دے دیا، اور عدت پوری ہونے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں اس بارے میں کہ پروپیگنڈا کریں گے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ اس سے ڈریں۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، متبنہ بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے جو آپ سے پیدا ہو چکے ہیں ان کی جو بیوی ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ منہ بولا بیٹا، اس کی جو بیوی ہے وہ تمہاری بہو نہیں ہے، نہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہے، اس کے ساتھ نکاح جو ہے اس کی اجازت ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور وہ جہالت کی باتیں جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے توڑوا دی، ختم کر دی۔ ہاں، اگر کسی کا رضائی بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے، نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کی گھر والی نے کسی بچے کو دودھ پلایا، تو اب گھر والی نے جب پلایا، جب وہ ماں بن گئی تو شوہر جو ہے وہ باپ بن گیا۔ تو یہ جو لڑکا ہے اگر یہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے، اب یہ لڑکا مر جائے یا اس کو طلاق پڑ جائے تو یہ جو رضائی باپ ہے یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام ہے۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں یہ نسب کے رشتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں۔ ایک بہن نکاح میں ہے
دوسری کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اس ایک بہن کے ساتھ مزاج یہ برابر نہیں ہوئے اور ملاپ آپس میں صحیح نہ رہا اور چھوڑ دیا، یا یہ ہے کہ یہ مر گئی، تو ایسی صورت میں اگر طلاق پڑ گئی اور عدت جو ہے وہ پوری کر لی تو اس کے بعد پھر اس کے بہن کو نکاح میں لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھوپھی ہے اور بھتیجی ہے، ان کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ خالہ ہے، اب اس کے بانجی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہو تو اس کی بھی اسلام نے اجازت، ہاں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پھوپھی کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق پڑ گئی اور طلاق کے بعد عدت جو ہے اس نے گزار لی تو اس کے بھتیجے کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ خالہ ہو، اس کا انتقال ہوا یا اس کو طلاق دے دی، اب عدت جو ہے اس نے پوری کر لی، اس کے بعد اس کے بانجی کو نکاح میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اکٹھے جمع کیے جائیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ صریح حکم ہے قرآن کریم کا۔ ایک دور ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک دور تھا، یہ بات مشہور ہوئی کہ دو بہنیں ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، کمر کے ساتھ چپک چکا ہے اور یہ رگیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اب ان کے نکاح کا کیا صورت ہوگا؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ دو بہنیں جو ہے وہ نکاح میں جمع نہیں کیے جا سکتے۔ مودودی صاحب نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ علماء نے اس پر بڑا احتجاج کیا کہ قرآن کریم کا صریح حکم ہے کہ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی ایک آدمی کے نکاح میں۔ علماء کا مودودی صاحب کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، لیکن تفسیر قرآن کے اندر، فقہ اسلامی کے اندر کئی جگہ پر مودودی صاحب نے قلابازیاں کھائی ہیں اور غلط جو ہے فتوے دیے ہیں، جبکہ یہ دیکھیں قرآن کریم کے صریح حکم کے خلاف۔ اللہ تو قادر ہے اس وقت بھی علماء نے کہا کہ دو بھائی ایسے ہو، اللہ تو قادر ایک بہن اور ایک بھائی، پھر اس کے شادی اور نکاح کی کیا ترتیب ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں اسی پر چلا جائیں، اپنے پیٹ سے فتوے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو کچھ ہو چکا ہے پہلے زمانے جاہلیت میں، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ جہالت تھا، احکامات تمہارے پاس آئے نہیں تھے، ایسے تھے کہ اسلام میں کچھ مسلمان داخل کسی کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، حضور علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا 4 تک رکھ کے، باقی کی اجازت نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہو 4 عورتیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں، باقی کو چھوڑ دو۔ ایک آیا کہا کہ 2 بہنیں نکاح کو چھوڑ دو، تو یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو ہوا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب جب اسلام آیا تو اسلامی احکامات کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ زمانے جاہلیت کے اس غلطیوں کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام آنے کے بعد اب اسلام کے احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے۔